یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے مجالس علم و حکمت، ہمارے شیخ حضرت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں جو حضرت نے مختلف مواقع پر فرمائے، ان کو جمع کیا ہے ایک جگہ۔ ان میں سے میں آپ کو ہر مجلس میں ایک دوست پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں مجاہدہ اور مشقت کی اہمیت۔ اللہ کے راستے میں مجاہدہ اور مشقت کی اہمیت۔ اب یہ کب کا ہے؟ یکم جمادی الاولیٰ 1391 ہجری مطابق 4 جولائی 1971۔ یہ حضرت نے 1971 میں ایک مجلس میں یہ ملفوظ فرمایا تھا، یہ بیان فرمایا تھا، جس کا حصہ اس وقت میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے ملنے کی ایک قید لگا دی۔ کیا ہے؟ والذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو لوگ ہمارے واسطے مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے ملنے کے دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی ان کو منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ دنیاوی معاملے میں ہماری عقل روشن رہتی ہے۔ جو لڑکا محنت نہیں کرتا سب کہتے ہیں کہ یہ ناکام ہو جائے گا، لیکن اللہ کے معاملے میں سب کی عقل چاروں خانے چت ہو جاتی ہے۔ اپنی تاریخ دیکھ لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک کی نازک جلد پر پتھر بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ کے راستے میں جہاد، مجاہدہ اور مشقت میں گزری۔ اب ہم خود فیصلہ کر لیں کہ ہم کو مجاہدے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد، مجاہدہ اور محنت کرو جیسا کہ اس مجاہدے کا حق ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف تعلق ہونا کافی نہیں، اس تعلق کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جو بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کرتا تو بیٹے کا تعلق ہوتے ہوئے بھی باپ اس سے خوش نہیں ہوتا، کیونکہ تعلق کا حق اس نے ادا نہیں کیا۔ عقل سے فیصلہ کر کے اللہ کو پہچانو اور ان کو راضی کرنے کے لیے اور ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے مشقت اٹھاؤ۔ یہ تو بہت سیدھی سی بات ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا رازق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا خالق بھی ہے، ہماری موت و حیات کا مالک ہے، ہمیں ایک ایک ذرہ جو کچھ اس نے عطا فرمایا سب کا وہی مالک ہے۔ ہم کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اس نے یہ صحت ہمیں عطا فرمائی، یہ اس کا فضل ہے۔ یہ اگر انسان اپنے سر سے پاؤں تک، انگوٹھے تک کے نعمتوں کو گننا شروع کرے تو وہ گنتی نہیں کر سکتا، بلکہ کسی بزرگ نے فرمایا کہ ایک آنکھ میں جو اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ساری زندگی کی عبادات اس کی ختم ہو جائیں گی، لیکن ایک آنکھ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک آنکھ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں غالباً کہ ایک شخص نے بڑی عبادت کی، بڑی ریاضت کی دنیا کے اندر، اور وہ اس گھمنڈ میں کہ جی آج کے دن تو میرے پاس تو بہت عبادات ہیں اور میں تو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں مجھے تو داخل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ میں نے تو گناہ کیے نہیں ہیں۔ اس کو جب نعمتیں گنوانی شروع ہوئیں اور عبادات کے مقابلے میں، یعنی جب آدمی سوچتا ہے نا کہ مجھے فلاں چیز کا بدلہ دیا جائے، تو اس کو جب نعمتیں اور اس کی عبادات کا توازن کیا گیا تو ایک آنکھ کے دیکھنے کی جو نعمتیں ہیں یہ ختم نہیں ہوئی تھی اور اس کی 100 سالہ زندگی کی عبادات ختم ہو گئی تھی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم جو عبادات کرتے ہیں
ہم جو رب کی اطاعت کرتے ہیں اس کا حکم ہے اس لیے کرتے ہیں، لیکن ہماری عبادت پر جنت یا اس کی رضا منحصر نہیں ہے۔ یعنی کسی کو جنت اس لیے ملے گی کہ وہ عابد تھا، جنت اس لیے ملے گی کہ جو اس کا حق بنتا تھا، حق کسی کا کچھ نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہوگا کہ وہ اپنے فضل سے ہمیں معاف کر کے جنت میں داخل فرما دے۔ کہ وہ جنت میں داخل فرما دے، یہ اس کا فضل ہوگا، ورنہ عبادات جیسی ہماری آپ کی ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اب یہاں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ایک دنیاوی تو مقصود اس ملفوظ کا یہ ہے کہ دیکھو جس طرح دنیاوی معاملات میں محنت کرتے ہو ایسے ہی اللہ کو پانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، مجاہدہ اختیار کرنا پڑے گا، مشقت اختیار کرنی پڑے گی۔ اور آج کا مجاہدہ اور مشقت کیا ہے؟ بہت آسان سی ہے۔ اس موقع پر میں اپنے شیخ اول حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ملفوظ اور قول نقل کروں گا بات سمجھنے کے لیے۔ فرمایا کہ پہلے زمانے میں لوگ جو 10 سال 20 سال عبادات غاروں میں جا کر کے جو مرتبہ حاصل کرتے تھے، آج کے دور میں اللہ نے، یعنی وہ مجاہدہ کرتے تھے نا بھئی، ایک آدمی جو ہے وہ دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر روکھی سوکھی روٹی لے کر اور وہ جنگل میں کسی پہاڑ میں چلا گیا، وہاں وہ لوگوں سے دور ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے کس لیے کہ مجھے اللہ مل جائے، وہ مجاہدہ کر رہا ہے، اپنے اوپر مشقت برداشت کر رہا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اب اس مشقت کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجاہدہ اللہ نے اب لوگوں کے لیے اتنا آسان فرما دیا۔ فرمایا تم بازار میں جا رہے ہو اور تمہارے سامنے کوئی غیر محرم چیز آ جاتی ہے جس کا دیکھنا اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے، فرمایا تم اگر اپنی آنکھ کو اس غیر محرم حرام چیز کو دیکھنے سے بچا لیتے ہو، اللہ تمہیں وہ درجہ عطا فرمائے گا جو ان لوگوں کو 10 سال میں ملتا تھا۔ اب بتاؤ کیا مشکل ہے؟ اسی طرح آج کے زمانے میں حرام قدم قدم پہ پڑا ہوا ہے، جو حرام اختیار کرنا چاہے آج اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حرام کے اندر حرام لقمہ لے لیں، حرام عادات لے لیں، حرام جو ہے وہ لذتیں لے لیں، آپ سب چیزیں جو چاہیں آپ اس میں لے سکتے ہیں۔ میں یوں سمجھ لیں پردے کے اندر ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ حرام اگر اختیار کرنا چاہے تو آج کوئی رکاوٹ کسی کے لیے نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے اس کے لیے، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جو ہے وہ بچہ ہو، ہر ایک کے لیے موجود ہے۔ فرمایا اس موقع پر حرام سے بچ جانا، اللہ کی قسم کہ اللہ رب العزت اس کو وہ مرتبہ عطا فرمائیں گے جو پہلے لوگوں کو 20 40 سال میں نہیں ملتا تھا، جو اللہ اس انسان کو عطا فرمائیں، اس مسلمان کو عطا فرمائیں گے جو رب کی رضا کے لیے اس حرام سے بچے گا۔ بس اس بات کو سمجھ لیں، یہی حضرت کا یہاں مقصود ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی خود فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہا کہ ایک راستہ نہیں کہا، یہاں پر عربی لحاظ سے جمع کے الفاظ ہیں کہ راستے کھول دیتے ہیں۔ کوئی بچنے والا تو ہو، کوئی کوشش تو کرے بچنے کی۔ لیکن میرے دوستو اگر یہ مجاہدہ زندگیوں میں نہیں رہا تو پھر جس طرح ایک نالائق بیٹا ہوتا ہے، بیٹا تو وہ کہلاتا ہے، بندے تو اللہ کے کہلائیں گے لیکن وہ نافرمان بندوں میں شمار ہوگا، جیسے اس بیٹے کا نالائق اولاد میں شمار ہوتا ہے۔ پھر بعض مرتبہ حالات اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ باپ کو یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے کسی قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں، کرنا پڑتا ہے نا کہ میں اپنے بیٹے کے کسی قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ایسے ہی میرا رب جب کسی بندے کو یہ دیکھتا ہے کہ جب وہ نہیں آ رہا اور سب سے بڑی چیز فرض نماز کا خیال نہیں کر رہا،
تو وہ رب کہتا ہے کہ میں اس کے اعمال سے بری ہوں، یہ فرض نماز کا اہتمام نہیں کر رہا، میرے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اگر یہی نماز کا اہتمام کرتا ہے، رب کہتا ہے تو مجھے 5 نمازوں کا اہتمام کر کے دکھا دے، میں تیرے تمام کاموں کا کفیل بن جاؤں گا۔ آج دنیا کے اندر اگر کوئی چھوٹا سا عہدے دار یہ کہے کہ بھائی تو جو چاہے کر، میں پیچھے ہوں نا تیرے، تو آپ نے دیکھا کیسے کیسے لوگ معاملات کر جاتے ہیں۔ اور یہاں ہمارا رب کہہ رہا ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک حیات و موت ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم 5 نمازوں کا اہتمام کر لو، میں تمہارے تمام کاموں کا کفیل بن جاؤں گا۔ لیکن آج ہمارا حال جو نمازوں کا ہے، پہلی بات تو نماز پڑھتے ہی نہیں، اچھے دیندار بیچارے، اچھے دیندار، سب سے بڑی کمزوری کیا کہ فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی، فجر میں سوتے رہ جاتے ہیں، 4 نمازیں پڑھ لیں گے، فجر نہیں ہوگی۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بہت دیندار کہلاتے ہیں۔ اور جو بیچارے چلتے پھرتے نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو وہ جب کہیں ماحول میں آ گئے تو نماز پڑھ لی، اور ماحول سے نکلے تو پھر کئی کے دن نمازوں کی چھٹی ہو گئی۔ میرے دوستو یاد رکھو، یہ نماز ایک ایسی چیز ہے، ایسا فرض ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کی نمازیں پوری نکل آئی، باوجود اس کے کہ اس کے بہت سارے معاملات خراب ہوں گے، لیکن نمازیں اس کی پوری نکل آئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو جانے دو، فرشتوں سے کہیں گے اس کو جانے دو۔ جانتے ہیں، رب جانتے ہیں کہ اس کے معاملات بہت خراب ہیں، لیکن فرمایا نمازیں اس کی پوری آ گئی، نمازوں کی برکت سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور فرمایا جس کی نمازیں پوری نہ ہوئیں اور نمازوں کے بارے میں اگر پوچھ گچھ شروع ہو گئی تو پھر ہر معاملے میں پوچھ گچھ ہوگی، پھر یہ آدمی چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اس لیے خدا را خود بھی نمازوں کا اہتمام کریں، اپنی اولاد کو بھی نماز کی تاکید کریں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، بہت آسان سی بات میں نے آپ کو سوچ کر اللہ نے دل میں ڈال دی کہ جس طرح ہم اپنی اولاد کو اسکول کی تعلیم، مدرسے کی تعلیم نہیں، اسکول کی تعلیم کے لیے جس طرح ترغیب دے کر تیار کرتے ہیں، اس کا آدھا بھی معاملہ ترغیب دینے کا نمازوں کے لیے اگر ہم شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہمارا بچہ بہترین نمازی بن سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا